سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس شخص کو بڑا آدمی فرما رہے ہیں کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، جو قرآن کے حافظ ہیں یہ میری امت کے بڑے لوگ ہیں، اشراف امت میں سے. لیکن حملۃ القرآن کے ساتھ ساتھ ایک بات اور لگا دی، اصحاب اللیل، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس کا کیا جوڑ ہے؟ حفظ قرآن کے ساتھ تہجد کا جوڑ کیوں لگا دیا؟ کیونکہ دوسری حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، اے میری امت کے لوگوں تم راتوں کو قیام اللیل کیا کرو، راتوں کو نمازیں پڑھو. عالم ہے کہ بے علاج پڑا سوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو بھی تیرا نام کوئی لیتا ہے. وہ مبارک ہستیاں ہیں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا انسانیت میں صرف دو قسم کے لوگوں کو مبارکباد پیش کیا. نمبر ایک، اے خوشاں چشمے کی آنکھ گریان ہوش، وہ بڑی مبارک آنکھیں ہیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں، چاہے خوف سے ہو یا محبت سے ہو. کبھی محبت سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، خالی دوزخ کے ڈنڈے ہی سے نہیں گرتے. محبت کے آنسو کا ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید القراء ہیں، بہت بڑے قاری، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، قراءت میں فرمایا کہ اے ابی بن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں. تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ سمانی کیا میرا نام بھی لیا تھا؟ دیکھیے سوال، واہ کیا سوال ہے. اسی کو کہتے ہیں دین سراپا محبت ہے. دین کو لوگوں نے خشک سمجھ رکھا ہے. اصل میں ہم کو خشک لوگوں سے دین ملتا ہے، اس لیے ہم دین کو خشک سمجھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے دین ملتا تو معلوم ہوتا دنیا میں اس سے بڑھ کر اللہ کے نام کی لذت، عبادت کی لذت، سجدے کی، ایک سجدے کی لذت. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اے دنیا والوں تمہیں ایک سجدے کی لذت مل جائے تو خوشتر آئے اب دوسر ملکت توڑا، تو 200 سلطنت سے تمہیں وہ افضل معلوم ہوگا. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب غنی اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا. سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہوں، میرا لگوایا اللہ میاں نے. چلتے پھرتے تو سبحان اللہ کہو، لیکن سجدے میں یہ کہو کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، یہ کہو کہ آئے میرے ربا، کہو میں آپ میرے ربا ہیں. جیسے کوئی خالی ابا کہے تو پورا مزہ نہیں آتا، لیکن جب بچہ کہتا ہے میرے ابا تو میرے لگانے سے باپ کا دل وزن میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں. سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ آتا ہے کہ پاک ہے میرا ربا جو بہت شان مرتبت والا ہے، علو شان والا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر اے نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام بھی لیا اللہ نے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ابی بن کعب پر سورہ بینہ پڑھو. تو فرمایا نعم اللہ سما کا، ہاں اے ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا. حضرت اینا ہو، ہمارے خوشی کے رونے لگے. یہ ہے محبت کا رونا اور خوشی کا رونا. خوشی کے رونے کی 7 قسمیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، ہفت اقسام گریا. تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ ہمارے خوشی کے فضرفت اینا ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو میرے دوستو، یہ قرآن کی عظمت، یہ مہینہ رمضان مبارک کا قرآن کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ 15 سال، 16 سال، 17 سال کے بچے جو حافظ ہو گئے ہیں ان کے پیچھے شیخ الحدیث کو تراویح پڑھنی پڑے گی، ان کے پیچھے مفسر اعظم کو تراویح پڑھنی پڑے گی، ان کے پیچھے وزیر اعظم کو سلطان وقت کو تراویح پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ میری امت میں 2 قسم کے بڑے لوگ ہیں، ایک حافظ قرآن، دوسرے رات کو نماز پڑھنے والے. تو اصحاب اللیل، یہ رات کا قیام جو ہے، رات کی نمازیں ہیں، جب دنیا سو جائے اس وقت میں جو لوگ اللہ سے مشغول ہوتے ہیں، اس کا جوڑ حفظ قرآن سے کیا ہوا؟ اس لیے کہ اگر قیام اللیل جو ہوتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو 4 نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، پھر وہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ادا کر سکتا ہے. اس لیے دونوں کا جوڑ بیان ہوا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے لوگوں تم راتوں کو نماز پڑھو، یعنی اس رات کے بعد قائم اللیل بن جاؤ، اور اگر اس وقت نہیں ہو سکتے تو چلو وتر سے پہلے ہی 2-4 رکعت پڑھو.
علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدھی رات کے بعد نہیں اٹھ سکتا ہے، ضعیف الہمت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو وتر سے پہلے تو 4 رکعت کی بنیت تہجد پڑھ لو، تو قیامت کے دن تہجد گزاروں میں تمہارا شمار ہوگا۔